نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو نیا سال 2021 مبارک ہو۔ ہم سب جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مالی طور پر تندرست اور خوشحال اور ٹھیک رہیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہمارے گھر بار، گلی محلے، شہر، ملک، ساری دنیا میں امن، چین، سکھ اور شانتی ہو۔ ہم سب کا محبت، پیار آپس میں بنا رہے۔ ہم سب نے پچھلے سال جو غلطیاں، کوتاہیاں، بھول ہم سے ہوئی ہے، حق تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بخش دیں اور آگے سے نیک پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشیں۔ آپ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ رحمت فرمائیں تاکہ ہم سب سچے، سچے، پیارے انسان بن سکیں اور رحم دل، بے لوث خدمت کرنے والے انسان بن سکیں، تاکہ ہم حق تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد کریم کے حکم کی بجاوری لا سکیں اور اپنی جسمانی، روحانی زندگی، مالی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی خوراک دیں اور حق تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد کریم سے عشق کرنے کی توفیق بخشیں۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ نور الہی اور کلمہ، بانگ آسمانی اور آواز بالحق، لائٹ اینڈ ساؤنڈ کہو، اس ذات پاک کے اظہار کرنے کے یہ دو ایلیمنٹ ہیں۔ اس ذات پاک کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے۔ اس نے جب خود کو انٹروڈیوس کرایا تو یہ دو صورتیں اظہار میں آئیں اس بے نامے سے، ایک نور اور ایک آواز بالحق، جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ سورۃ نور میں آتا ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ کیا ہے کہ نور ہے، اور سورۃ یاسین اور سورۃ کاف میں بھی آتا ہے کہ ایک زور کی آواز، آواز بالحق ہوگی اور سب لوگ ہمارے حضور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس ذات جس کو ہم بندگی کرتے ہیں، پوجتے ہیں، اس کی شکل کوئی نہیں ہے، نام کوئی نہیں ہے۔ محروم صاحب فرماتے ہیں بنامے او کہ او نام ندارد، کہ میں اس کے آگے دعا کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں جس کا نام ہی کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں کون دے سکتا ہے؟ وہ خود ہی جب اظہار میں طاقت آئی، ساری دنیا کو بنا کر اس نے آخر میں حضرت انسان کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ بنا، یہ فساد پھیلائے گا دنیا میں جا کر، لیکن حق تعالیٰ کی اپنی موج تھی، اس نے کہا کہ میں اس میں ایک ایسی چیز رکھنا چاہتا ہوں جو باقی مخلوق میں نے نہیں رکھی۔ وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ ہر روح، جاندار بے جان میں اس ذات الہی حق تعالیٰ کا جز کہو، پارٹ کہو، حصہ کہو، ہم سب روحیں ہیں اور یہاں آ کر جسموں میں ہم پھنس گئے ہیں۔ اب روح یا نور باہر سے ظاہری آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور وجود ہی وجود ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان وجودوں میں بھی ہماری نظر کسی کی اچھائی پر ہے، کسی کی برائی پر ہے۔ وہ جیسا ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے، ہمیں دنیا ویسے دکھائی دے رہی ہے۔
یہ روح مالک کل کا ایک جز ہے۔ معروم صاحب فرماتے ہیں این جز ہست کل است، کہ یہ جز اس مالک کل کا ہے۔ ذکر گر روزہ چند اندیشہ کل کنی کل باشی، کہ اگر روح سے انسان ذکر کرے گا تو یہ بھی کل ہو جائے گا، اس میں جا کر واصل ہو جائے گا، اور جو حق تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا روپ ہے یہ بھی وہی بن جائے گا۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نیب کہا ہے، خلیفہ کہا ہے، اور فرشتوں کی سجدہ گاہ کہا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ بھی کیا اس کو، حالانکہ وہ پاک مخلوق تھی، کیونکہ اس میں جو عشق اور امر ربی جو روح رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کروایا، نہ کہ اس بت خاکی کو سجدہ کروایا۔ اب انسان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا ہے، کبھی زبان سے، کبھی تسبیح سے، کبھی انگلیوں پر، کبھی سانس سے جس کو حبس دم بھی کہتے ہیں، کبھی دل کی دھڑکن سے، لیکن اس نے روح سے یاد نہ کیا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں روح ہوتی کیا ہے۔ روح کا باہری جو ہمارا روپ ہے وہ ہماری سوچ ہے، کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ روح کی طرف سے ہے۔ اگر باہر سے اس کو دیکھنا ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، جس نے دیکھنا اس نے اپنے لیے دیکھنا ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، اس کی جز کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اس روح سے ہم نے خیال سے، سوچ سے اللہ کہنا تھا، ذکر کرنا تھا، تاکہ ہماری جو سوچ ہے یہ بدلے۔ ہوا کیا ہے کہ ہم نے زبان سے تو اللہ کہا، سوچ ہماری کہیں اور گم رہی۔ وہ جو سوچ گم رہی ہے وہ ہماری بنیاد نہ بن سکی اللہ کی، کیونکہ ہم نے زبان سے کہا، خیال کہیں اور بھٹکا۔ اللہ تعالیٰ بھی حدیثوں میں بھی، قرآن شریف میں بھی، کہ خدا کو اس وقت یاد کرو جب تم سب کچھ بھول جاؤ۔ بھلانا کس نے تھا؟ خیال نے، سوچ نے۔ خیال ہمارا بھٹکتا رہا، زبان اللہ کہتی رہی۔ اس لیے آج تک اللہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں بہت بڑا ہے، اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ تمہاری جانوں میں ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے؟ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کا عمل نہیں ہوتا، اس کے جو بنیاد ہے وہ پختہ نہیں ہوتی، سٹرونگ نہیں ہوتی، اس کا جو یقین ہے وہ ایک بھٹکل یقین ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے حدیثیں 2 سنا دی، ادھر کو چل پڑا، کبھی کسی نے 2 آیتیں سنا دی تو ادھر کو چل پڑا۔ اس یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہ خدا موجود ہے، حاضر ناظر ہے، یہ ہمارا علم الیقین ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہے بھی۔ عین الیقین یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ روح کی، قلب کی، دل کی آنکھ سے ہم نے دیکھ کر اس کی تصدیق کرنی تھی کہ واقعی خدا موجود ہے۔ یہ ہمارا عین میں نے آنکھ، ہم نے باطن کی آنکھ سے دیکھنا تھا۔ بدقسمتی انسان کی یہ رہی ہے کہ اس نے ان آنکھوں تو یوز کیا، استعمال کیا، اور ان آنکھوں سے ہی خدا کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آنکھیں فنا ہیں، فنا چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ بقا کی آنکھ، ان دونوں آنکھوں کے ہم جب بند کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ہمیں آنکھ بند کر کے نظر آتا ہے، اندھیرا ہے یا روشنی ہے، اس کو بقا کی آنکھ کہا گیا ہے۔ اس آنکھ سے جو بھی ہم دیکھیں گے وہ زندہ، پائندہ اور سدا رہنے والی ہوگی۔ اس کو کہا گیا ہے عین الیقین، کہ ہم باطن کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے
ہم اس ذات پاک کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے اس کی تصدیق کریں۔ آگے رہا حق الیقین، کہ اس مقام کے اصحابہ کو قرآن مجید میں صدیقین کے نام سے پکارا گیا ہے، حق الیقین والوں کو، کہ یہ ذات حق میں فنا فلا ہو کر ایمان کی بلند ترین اور مضبوط ترین مرتبے تک پہنچ جائے۔ لہٰذا صدیقین کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، علم سے یقین کیا، آنکھ سے دیکھا، اور پھر ہم اس ذات میں واصل ہوئے، اس کے لیے ہم تزکیہ نفس چاہیے، جس نفس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے اندر روح بھی ہے، نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا جو نفس کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کی۔ اس کی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری جنگ سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم جہاد اصغر کر کے آئے ہیں، اب ہم جہاد اکبر کی طرف جانا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد اپنے نفس سے ہے، کہ یہ نفس ہی ہمیں خدا اور روح کے اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہے۔ یہ برتا نہیں ہے، اس کی ہم نے تربیت کرنی تھی، کہ یہ اس کی توجہ، اس کا خیال دنیا کی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے، اوپر دیکھنا نہیں چاہتا، نہ جانے دیتا ہے۔ ہماری روح کا مرکز دونوں آنکھوں کے درمیان ہے، فاکان قاب قوسین او ادنا، یہ قوسیں ہیں ہماری، اور او ادنا اس سے بھی قریب یہ جگہ بنتی ہے، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے قوسوں کے درمیان اس سے بھی قریب خدا کو دیکھا۔ اب ہمارے جو نفس کا مرکز ہے وہ ہمارا دل ہے، یہ ہے، اس کو ہم نے یہاں سے اٹھا کر سارے جسم سے سمیٹ کر کلوز کر کے ہم نے اس کو جہاں روح کا مرکز ہے وہاں لے جانا تھا۔ یہ نیچے رہ جاتا، ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ جب آپ سب کچھ بھول جاؤ تو پھر خدا کو یاد کرو، کیونکہ دل کے ذریعے یہ دنیا میں جاتا ہے، آتا ہے۔ جب انسان کی روح یہاں ہوگی، نیچے باڈی بھی ڈیڈ ہو جائے گی اور خیالات بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی رہبر کی، مرشد کامل کی، ولی اللہ کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر اس کے ہم اس منزل پر اپنے ہی اندر پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی روح سے بندگی کی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی توجہ دے کر ہماری روح کو یہاں وے اپ کر کے یہاں لا سکتا ہے۔ اسی لیے جن کے حصے میں، ہر ایک کے حصے میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں ولی یا مرشد عطا کرتا ہوں، اور جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نہیں دیتا۔ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ جس کے حصے میں اس ذات الہی نے یہ رکھ دیا ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ہم پیسہ کمانے کے لیے تو وسیلہ بہت ڈھونڈا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اپنے قریبی سے، دوست سے، رشتہ دار سے، کسی افسر سے بنا کر رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہے، لیکن جس نے افسر بنائے، جس نے پیسہ روپیہ، جس نے جاپ لگانی ہے، ہمارا کاروبار چلانا ہے، اس سے ہم نے نہ بنائی۔ اس سے ہم نے جو محبت اور پیار کرنے تھی، اور جو ایمان کا ایک جز ہے ہمارا محبت، کیونکہ
حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر محبت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دہرائے۔ اب محبت ہمارے سے کوسوں دور چل گئی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ عشق کا سمندر ہے، اس کا جو جز ہے یہ بھی عشق ہے۔ عشق ہر انسان کرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، کسی کو روپے پیسے سے ہے، سونے سے ہے، کسی کو بچوں سے ہے، عورت سے ہے، کسی کو اپنے کاروبار سے ہے۔ عشق کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں جو بھی 20 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہمارے دماغ میں چیز سما رہی ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنی، وہ ہمارا عشق ہے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے یا مرشد سے ہم عشق نہ کر سکے۔ ہماری بندگی، ہماری محبت اوپر اوپر سے رہی، زبان تک رہی، اندر گھر نہ کر سکی۔ اسی لیے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ ہمارا دل ہماری روح وہ مسلمان نہیں بنی۔ اس لیے ایمان کی بھی 3 سٹیجز ہیں کہ ایمان بالغیب، ایمان بالشہود۔ اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو کہ ہم ایمان تو پہلے لا چکے ہیں، پھر کیوں دوبارہ ریپیٹ کرایا گیا کہ آمنو باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کو دیکھنا تھا، ہم نے اس کو دیکھ کر ایمان لانا تھا۔ اس لیے بابا فرید بھی، خواجہ فرید صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیت فرید نماز شہودی، ہر چیز میں ہے رمز وجودی، سٹ ملوانے جو مذکور، کہندے کہ تو نیت نہیں کیتی۔ انہوں دا پنجابی وچ کلام ہے کہ تو نیت نہیں کیتی اس نو دیکھن دی، ایمان بالغیب وچ رہ گیا ہے، ایمان بالشہود وچ نہیں آیا کہ میں دیکھاں بھی اور میں گواہی بھی دے سکاں۔ کہندے تو اودے وچ نہیں آیا۔ جب تک انسان دیکھتا نہیں ہے اس دا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، کبھی بھی ڈول جائے گا۔ کبھی بھی کسی نے کہہ دیا، کیونکہ خود اول تو ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا بھی ہے تو رٹا لگا لیا ہے، معنوں سے نہیں پڑھا۔ اگر معنوں سے بھی پڑھا ہے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ شارک کے نزدیک خدا کہاں ہے، ہماری جانوں میں کہاں ہے، وہ شارک کہاں ہے، نہیں۔ کیونکہ جس نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے سوال آپ کیوں کرتے ہو؟ جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی، ہاں بیٹا میں نے دیکھا ہے، تو نے بھی دیکھنا تو یہ کام کر دکھ جائے گا۔ وہ لیت و لال نہیں کرے گا۔ جس نے نہیں دیکھا وہ لیت و لال بھی کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا، اور کہے گا بھی یہ سوال تو کیوں کرتا ہے، خدا کو دیکھنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کون سا ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالشہود ہے۔ پھر جا کر صرف یہ نہیں دیکھنا، اس ذات میں واصل بھی ہونا ہے۔ ہم نے یہ کام تھا جو حضرت انسان کرنے کے لیے آیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے اور طریقت میرے اعمال کا نام ہے اور حقیقت میرے باطنی احوال کا نام ہے اور معرفت میرا راز ہے۔ اب راز کون بتاتا ہے؟ جس کو دل سے دل کی راہ بنے گی۔ یہی حدیث پڑھ کر ایک شخص ایک فقراء کاملین کے پاس گیا کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت یہ کیا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ 4 چیزیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟
اس نے سمجھایا کہ بیٹے یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں توحید کے درخت کی. کہتے مجھے تو نہیں سمجھا. کہتے آپ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہاں میں پریکٹیکل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پریکٹیکل کرنا ہے تو صبح جامعہ مسجد میں جو ہمارے شہر میں ہے نماز کے بعد مولوی صاحب بچوں کو پڑھاتے ہوں گے اور پیچھے سے جا کر ایک زور سے مکہ رسید کر دینا مولوی صاحب کے کمر میں اور آپ نے کہنا کچھ نہیں ہے, جو بھی کریں وہ مجھے آ کر بتانا. اس نے ایسا ہی کیا, ایک زور سے مکہ اس کے مارا جب تو سارے اسٹوڈنٹ بھی اس کے جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بچے آئے تھے وہ بھی اور استاد بھی ان کے مار کر اس کا برا حال کر دیا, لنگڑا لولا کر دیا. وہ 8-10 دن تو گھر میں پٹیاں بناتا رہا, اس کو آرام کرتا رہا. پھر اس فقرائے کاملین کے پاس گیا کہ جی میرے ساتھ ایسا ہو. کہتے بیٹا یہ شریعت ہے, تو نے پریکٹیکل کرنا تھا, یہ پریکٹیکل ہے. لیکن یہ وہ شریعت نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تھی. یہ آج کی شریعت ہے کہ اینٹ کے بدلے پتھر مارو, ایک مارا ہے تو 10 مارو. کہتے اب رہی طریقت. نماز کے ٹائم نماز پڑھ کے ایک بندہ وہیں اسی مسجد میں بیٹھا ہوگا, اس کے بھی ایک مکہ رسید کر دینا, آپ نے کچھ نہیں کہنا. اس نے بھی مکہ لگا دیا زور سے, کیونکہ آرڈر تھا کہ پورے زور سے لگانا ہے. وہ بندہ اٹھ کر جہاں اس کے مکہ رسید کیا تھا جتنی زور سے کیا تھا اتنی زور سے کیا. پھر آیا ولی اللہ کے پاس, انہوں نے کہا بیٹے یہ طریقت ہے. کہتے اب پھر اسی مسجد میں جانا صبح کو تہجد کے ٹائم, وہاں بھی ایک بندہ تہجد پڑھ کر بیٹھا ہوا ہوگا, اللہ اللہ کرتا ہوگا, اس کے بھی زور سے ایک مکہ مار دینا. اس کے بھی مار دیا. اس نے صرف پردہ اٹھایا اور اس کی شکل دیکھی کہ بیٹا یہ حقیقت ہے, یہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں آخرت میں اس کا بدلہ لوں گا. اس نے صرف تیرا چہرہ دیکھا ہے کہ میں آخرت میں جا کر اس کو پہچان لوں. کہتا اب رہے گی معرفت. کہتا اسی مسجد میں 12 بجے کے بعد ایک انسان وہاں عبادت کرتا ہوگا, اس کے بھی زور سے مکہ لگا دینا. اس نے ایسے ہی کیا, اس کے بھی زور سے مکہ لگایا. وہ نہ ہلا نہ جلا, نہ اس نے پردہ اٹھایا, نہ اس نے دیکھا کون ہے, کون مارنے والا. کہتے بیٹے یہ معرفت میں ہے, یہ عشق میں ہے, یہ توحید میں ہے. اس کے لیے مار کھانے والا بھی وہی ہے, مارنے والا بھی وہی ہے. یہ اسلام کو سمجھا ہے. اس نے دوئی میں نہیں گیا, شرک میں نہیں گیا ہے. اس لیے قرآن شریف میں آتا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نفس کس کیٹیگری میں جا رہا ہے. بدلہ لینے کی کیٹیگری میں کہ اس نے مجھے گالی نکالی ہے, 2-4 بندے لے کر اس کو مارو جا کر, یا اتنا بدلہ لینے میں کہ جیسے قرآن شریف میں بھی آتا ہے, بائبل میں بھی آتا ہے کہ کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت. وہ جس نے جتنا مکہ زور سے لگایا سی وہ اس کیٹیگری میں ہم ہیں, یا اس کیٹیگری میں ہیں وہ بھی مجبوری کے تحت شاید ہم ہیں کہ ہم بدلہ تو نہیں لے سکتے لیکن اس کی شکل کو یاد رکھو کہ کبھی موقع ملا یا اگلے جہان جا کے موقع ملا تو اس سے بدلہ لے لیں گے. یا ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ مار کھانے والا بھی, مارنے والا بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء محیط, کہ ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے, قبضہ بھی اسی کا ہے, کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا نہ گر سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو جج نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. علامہ اقبال صاحب کا بھی
ایک شعر ہے کہ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ ہماری توجہ، ہماری سوچ جیسی ہے ہم ویسے انسان بن رہے ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کو استاد کی ضرورت ہے، صرف بچپن میں نہیں، ہر لمحہ ضرورت ہے اس کو۔ کبھی اس کو زمانہ استاد بنتا ہے، کبھی اس کی بیماریاں استاد بنتی ہیں، کبھی اس کے لڑائی جھگڑے استاد بنتے ہیں۔ یہ انسان قبر سے پہلے قبر تک جاتے جاتے یہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن اس نے یہ نہ سیکھا کہ میرے اندر مولا بیٹھا ہے، اس کو میں کیسے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کا راز تھا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں بتایا اور کہا کہ یہ راز ہے، یہ کسی کو بتانا نہ۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر بات جو ہے نہیں ٹک سکتی۔ اب جو راز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتائے تھے، اب وہ بتائے تو کسی کو نہ، لیکن اندر ہی اندر بڑے پریشان کرنے لگے۔ اخیر جنگل میں گئے، جنگل میں جا کر کنویں میں منہ کر کے اف کر کے لباب بھی گرتا رہا، تھوک بھی گرتا رہا، وہ سارے راز کہہ دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ کسی کو تو نہیں بتایا، لیکن کنویں میں جا کر یہ سب کچھ بتائے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ اور ایک گڈریا جو بھیڑیں چار رہا تھا، وہاں سے اسی کنویں میں سے ایک نئے بانس کا پودا ہوگا۔ جب پودا ہوگا، اس نے گڈریے نے بانس کو اس کو کاٹ کر سوراخ مایا اور بانسری بجانے لگا، اس کی بانسری بنا لی۔ اب بانسری وہی راز بتا رہی تھی اپنی آواز میں۔ ہوا کیا کہ تمام جنگل کے چرند پرند درندے اس بانسری کی آواز کو سنتے اکٹھے ہو جاتے، چارہ بھی چھوڑ دیتے، گھاس چرنا بھی چھوڑ دیتے، اور کئی ان میں سے مرنے بھی لگے۔ اور یہی راز جو تھا آہستہ آہستہ انسانوں میں بھی گیا۔ انسان بھی اس گڈریے کے گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اس کو سن کر مست ہونے لگے، سرور پانے لگے، دل کا سکون ان کو ملنے لگا، کیونکہ وہ باطن کے راز تھے جو بانسری کے ذریعے اب جا رہے تھے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی کہ گڈریا ہے، نیا نواز مشہور ہو گیا عرب میں، تو وہ سارے انسان چرند پرند اکٹھے بیٹھ کے وہ اس کی بانسری کو سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بانسری وہ راز بتا رہی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو میں نے بتائے تھے۔ کس کو بتائے جاتے ہیں؟ جو اس کو ریزرو کر سکتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلے تو ہم کو سوچنا چاہیے ہم کس کیٹیگری میں انسان ہیں۔ شریعت میں ہے، طریقت میں ہے، حقیقت میں ہے، معرفت میں ہے، عشق الہی میں ہے۔ کیونکہ اسی راز کا حکم قرآن شریف میں بھی رکھنے کو ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا یہ راز کی بات ہے، یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا۔ جو باطن میں آپ باطن کی آنکھ سے دیکھو گے، اسی لیے اب بھی کہا جاتا ہے جب بھی اسم اعظم ہمیں ملتا ہے یا آپ کو ملتا ہے کہ بھئی یہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے باہر ہماری پونجی کا ہو، دولت کا ہو، یہ روحانیت کی دولت ہے۔ کسی کو اس کا پتہ چل جائے یا چور لے جائے گا یا ٹھگ لے جائیں گے۔ جو باطن میں نہیں جاتا آپ اس کو بتاؤ گے، اول تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا باطن بند ہو جائے گا۔ قرآن حدیث سے کوئی بات باہر نہیں ہے،
ہمیں صرف پتہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور باطن کے بھی 7 باطن ہیں۔ اب جو باطن میں 7 زبانوں پر جائے گا اس کو تو 7 باطن کا پتہ چلے گا کہ قرآن شریف یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جس بیچارے کو پتہ نہیں باطن کیا ہے، باطن کی آنکھ کیا ہے، روح کیا ہے، اس نے تو بیچارے نے یہی کہنا ہے جی اس کو پڑھ چھوڑو ثواب ہوگا۔ آپ ساری عمر پانی پانی کرتے رہو، پانی کو پکا لیا اچھی طرح، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ ٹھنڈک آ جائے گی اندر؟ نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کرنے سے نہیں، اللہ کو دیکھنے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک اللہ سے ملاقات نہ کر لے۔ اب دیکھو دنیا میں کوئی چین ہے کسی انسان کو بھی، پیسے والے کو، مکانوں والے کو، کسی کو بھی؟ دنیا کی دولت تو بہت ہوگی لیکن چین نہیں ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے۔ وہ جب ہم نے روح سے کرنا ہے اس وقت یہ ہونا ہے۔ اور روح کے کرنے کے لیے علامہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ مقدر است مسجود مہر و مہ باشی ولے ہنوز نادانی چہ توانی گردہ۔ فارسی میں ان کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ تیری تقدیر یہ ہے کہ تجھے چاند اور ستارے سجدہ کریں۔ انسان کو دیکھو، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، کون کہہ سکتا ہے جس کو کیا ہے سجدہ چاند ستاروں نے؟ کہتا ہے تیری تقدیر یہ ہے کہ تجھے چاند سورج سجدہ کریں، لیکن تو ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ تو یہ کام کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ باطن کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ باطن اندر بھی چاند اور ستارے ہیں، سورج ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ میں نے ستارہ دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ پھر میں نے چاند دیکھا، پھر ھذا ربی، پھر سورج دیکھا، پھر ھذا ربی۔ پھر کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے سیدھے راستے پر نہ لگایا ہوتا تو میں بھٹک گیا ہوتا انہی میں، کیونکہ جیسے ہم مخلوق ہیں چاند ستارے بھی مخلوق ہیں۔ جو ذات پاک ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ بھی باطن کا سفر انہوں نے کیا ہے کہ میں اپنے مکان سے، مکان یہ تھا، نکلا رات کو۔ ویسے چاند ستارے تو بچپن سے دیکھتے تھے باہر والے۔ میں پھر عرض کروں گا، قرآن شریف، حدیث شریف کو یا فقرائے کاملین کے کتابوں کو، بکوں کو انسان وہی سمجھ سکتا ہے جو اندر باطن میں سفر کرے گا۔ جس نے سفر نہیں کیا وہ بیچارہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے تنہائی بھی کی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ خوب علم حاصل کرو اور پھر خلوت میں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آن ڈیوٹی آنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، پیغمبر بننے سے پہلے، رسول بننے سے پہلے غار حرا میں رہے۔ تنہائی صرف جسم کی نہیں کہ ہم جسم کو لے کر چلے جائیں، تنہائی خیال کی ہے۔ وہ ہماری باہر کی پریکٹس ہے کہ ہم کم کھائیں، کم سوئیں، تنہائی میں رہیں۔ آخری جس نے اس مولا کو، ذات پاک کو دیکھنا ہے وہ ہماری خیال کی تنہائی ہے کہ ہمارا خیال واقعی مصلات قائم کرو نماز کو، کوئی اور دوسرا خیال نہ آئے۔ جو بھی خیال آئے گا وہ شرک بن جائے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ حضرت شیخ ابو طاہر عراقی گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ان کے ہمراہ ان کا ایک مرید بھی تھا۔ بازار سے نکلے تو لوگوں، ایک شخص نے کہا کہ یہ پیر زندیق بے دین جا رہا ہے۔ اب وہ مرید بھی اور جو اس کو مارنے والے بازار میں تھے وہ بھی اس کو مارنے کو بھاگے۔ تو پیر نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو، کیوں مارنے جا رہے ہو؟ اس نے جو مجھ میں دیکھا اس نے وہ کہہ دیا، آپ کو جو اچھا لگا آپ وہ کہہ رہے ہو۔
وہ جو مریض ساتھ تھا اس کو گھر جا کر کہا کہ فلاں صندوق لے کر آؤ، اس میں خطوط تھے جو مریدوں نے مرشد کو لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ہر ایک نے مجھے ایک لقب دیا ہوا، کسی نے مجھے شیخ ذکی کہا، شیخ زاہد کہا، شیخ حرمین لکھا، لیکن میں ان القاب کا اہل نہیں ہوں۔ اگر اس بیچارے نے اپنے اعتقاد سے مجھے زندیق یا بے دین کہا تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ہمیں ڈسپلن اور ہمارے نفس پر قابو پانا سکھاتے ہیں کہ کیسے انسان قابو پا سکتا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ ایسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے باغ سے واپس آ رہے تھے تو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، آپ کے 400 غلام تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ خود لکڑیاں اٹھا رہے ہو؟ ان کا میں اپنے نفس کو جانچنا چاہتا ہوں کہ یہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے۔ ہمارے 400 غلام ہوں بلکہ ایک ہی ہو نوکر تو ہم تو اپنے آپ کو توہین سمجھتے ہیں وزن اٹھانے کی۔ ہمارا من کیسے قابو میں آئے گا؟ ایسے ہی حضرت ابو باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے واپس آئے تو لوگوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ حضرت واپس آ رہے ہیں، لوگ بڑے تیاریاں، ڈھول ڈمکے، ہار شار جیسے اب بھی حاجیوں کے ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ سارا شہر ہی منڈایا۔ اب جو اللہ اللہ والا ہے وہ اللہ اللہ کرے گا۔ اس نے دیکھا کہ بہت مجمع آ رہا ہے تو ان کا جو من تھا یا جس سے اللہ اللہ کرنی تھی خیال سے، وہ تھوڑا بھٹکا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حالانکہ سفر والے کو روزہ معاف بھی ہے، پھر رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تھیلے سے روٹی نکال کر کھانی شروع کر دی، کیونکہ رمضان شریف تھا۔ اب چونکہ مرید تو ہم بن جاتے ہیں لیکن ہم عشق میں نہیں جاتے۔ اب سب بھاگ گئے، ایک خاص مرید تھا وہ ان کے پاس رہا، ان کا دیکھ ایک شریعت کی حالانکہ خلاف ورزی بھی نہیں ہے، میں سفر میں ہوں، اور سارے شہر ہی بھاگ گیا ہے۔ کہتے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا اور اللہ کو یاد کو قائم رکھنے کا، کہتا ہے صرف ایک لقمہ جو میں نے ماہ رمضان میں کھا لیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف نہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کرنا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سنیوں کے امام ہیں بہت بڑے، یہ مجلس میں تھے، ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو حنیفہ تیری ماں سے میں نے شادی کرنی ہے۔ اب ان کی ماں 70 سال کی بڑھیا ہے، امام خاموش رہے۔ ان کی باتیں ہو رہی، تزکیہ نفس جو کر رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ ہم نے خدا کو کیسے پایا ہے۔ اب ہم سب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی کہے تو کیسا اندر سے ہوتا ہے۔ اس نے دوسری دفعہ آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا۔ اب وہ شخص گالیاں دیتا بکتا بکتا چلا گیا، جیسے سیڑھیاں نیچے اترا گر کر مر گیا۔ اب سارے لوگ شاگرد بھی سارے اکٹھے ہو گئے، ان کہا کہ اس بیچارے کو میرا صبر اور چپ جو میں رہا اس سے اس کی موت آئی ہے۔ کہتے میرے رب نے میری چپ کا بدلہ لے لیا ہے، فرمایا سب کو کہ کسی کی آہ اور چپ سے بچو۔ کیا ہم سے کوئی ایسا ہے جو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے چھوڑے اللہ پر، اللہ نے بدلہ لے لیا، نہ بھی لیتا تب بھی کوئی نہیں تھی۔
سب کو فرمایا کیا ہم نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو کرے گا بہتر کرے گا؟ اس نے بہتر کیا ہے۔ کتنی کائنات ہے۔ حضرت مولانا انور روتکی فرماتے ہیں کہ 84 لاکھ شکلیں ہیں جس میں روح جا رہی ہے، اور ان شکلوں میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ کتنا ہم پر رحمت کی اس حق تعالیٰ نے کہ ہمیں حضرت انسان بنایا، فرشتوں کی سجدہ گاہ بنایا، اپنا نیب بنایا، اور کہا میں نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا۔ یہ اس کی رحمت ہی تھی تو ہمیں حضرت انسان بنایا۔ گدھا گھوڑا کتا بلا بنا سکتا تھا، جیسے سورۃ نساء میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو میں پھٹکار دیتا ہوں اس کو بناتا ہوں بندر اور سور۔ وہ بندر اور سور بھی ہمیں بنا سکتا تھا۔ جب اس حق تعالیٰ نے پہلے ہم پر رحمت کی، کیا وہ اب نہیں رحمت کر رہا؟ اب بھی رحمت کر رہا ہے۔ ہمیں جو بھی بیماری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے، اس میں بھی ہمارا بھلا ہے، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، خاص کر ہماری روح کی اصلاح کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو اسم اعظم مل چکا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، کہ ان کی روح کے اوپر سے یہ بوجھ اتارا جاتا ہے، کبھی بیماری دے کر، کبھی تنگ دستی دے کر، کبھی بدنامی دے کر۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لوگ یہ کرتے ہیں ان کے پاس ہمارے گناہ منتقل ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ہماری طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مادیت ہے نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، ایسے ہی چلتے چلتے یہ سڑک بڑی ہونی تھی، یہ ٹھیکیدار پیسے کھا گیا، یہ گورنمنٹ اچھی نہیں ہے، یہ فلاں بندہ بندی اچھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے ہماری توجہ، ہم نے اسم اعظم لیا ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر جا رہی ہے۔ ان کی جو گندی عادتیں، ان کی جو برے کام کیے، ان کی جو بدیاں، وہ ہم لے رہے ہیں۔ ہمیں اسم اعظم ملا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، نہ بھی ہے تو مرشد تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری نیکیاں ادھر منتقل ہو جاتی ہیں بغیر کسی جد و جہد کے، صرف اتنی بات کہنے پر کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، انسان خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس آخرت کے سفر کے لیے کچھ نہیں بچتا، یہ اپنی نیکیاں یہاں ہی گوا کر چلا جاتا ہے، اور خاص کر بڑھاپے میں تو پھر ہائے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں جا کر پھر بڑھاپے میں ہائے اللہ، ہائے مرشد یاد کرے گا کسی کو، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شیخ کبیر صاحب فرماتے ہیں کہ تندرستی میں ورد کیا نا، بیماری میں کیا یاد، تس داس کی کبیرہ کون سنے فریاد۔ کہ جس وقت تندرستی دیتی ہے اس مولا نے سانو، جوانی دیتی ہے، اس وقت تو ہم نے یاد نہیں کیا، اور جب گوڈے گٹے کمر بیماریاں، وہ بدلہ لینے والے سارے لوازمات بڑھاپے میں آڑ کے کٹھے ہو جاندے، پھر کہندا ہائے اللہ، پھر اللہ کیا کرے گا؟ مارون صاحب فرماتے ہیں گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جس شخص نے بھی جوانی میں، تندرستی میں بندگی کی، کہتے یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ اس کو پیغام دینے کا خدا کا پھر ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، چل بھائی تو نے بندگی کی ہے، لوگوں کو بھی سمجھا کیسے کرنی ہے۔ ہر انسان، ہر روح آج کی دنیا نہیں بنی، جب سے کن کا ہے اس وقت کی دنیا بنی ہے۔ اس وقت کے ہم
یہاں قید ہیں، مقید ہیں، قید خانے میں ہیں. جیسے سورۃ طور اور مدثر میں بھی آتا ہے کہ ہر جاندار، ہر روح اپنے اعمال کے بدلے میں یہاں گروی ہے، گرفتار ہے. قرآن شریف میں سورۃ اسرائیل میں آتا ہے ہر انسان کی قسمت اور اس کا عمل ہم نے لازم کر دیا، وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور اس کے سب اعمال نامہ اعمال میں درج ہوں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر مجنو جمع ہیں، اور مجنو بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں میں مقید ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں ہم ہتھ کڑیاں میں، بیڑیوں میں مقید ہیں. اب ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ لطیف ہتھ کڑیاں ہیں، لطیف بیڑیاں ہیں. ہم تو لوہے کی ہتھ کڑی ہو یا سونے کی ہتھ کڑی ہو یا تانبے کی، اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں ہے یہ دنیا قید خانہ ہے، ہم اس میں قیدی ہیں. اس قید خانے میں سے سوراخ کر کے باہر نکل جاؤ. پھر سورۃ مومن آیت 11 میں آتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کیا کوئی یہاں سے راستہ ہے نکلنے کا اس دنیا سے؟ کیا کچھ نہیں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب وہ سوراخ ہمارا یہاں ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان، جہاں سے ہم نے جانا ہے. اس سوراخ کا بھی بہت سارے فقرائے کاملین نے کہا ہے، بلے شاہ نے بھی کہا ہے کہ تدھ کارن میں ایسا ہویا 9 دروازے بند کر سویا. 2 آنکھوں کے، 2 کانوں کے، 2 ناک کے، منہ کا، 2 نیچے، 9 بنتے ہیں. کہ جب میں نے تجھے ملنا چاہا یا ملا، کہتے تدھ کارن، تیرے واسطے میں ایسا ہو گیا. تدھ کارن میں ایسا ہویا 9 دروازے بند کر سویا. در 10ویں تے آن کھلویا، جو اندر کی طرف کھلتا ہے. جتھے من کرے میری آشنائی، میں وچ میں نہ رہ گئی رائی، جب سے مرشد سنگ پریت لگائی. کب وہاں پہنچو گے؟ جب میں میری سے غرور، تکبر، ایگو سے پاک ہو جاؤ گے. یہی معروم بھی کہتے ہیں، فارسی میں ہے چشم بند، گوش بند، لب بند، گھر نہ بینی سرے حق من بارہ بخاندے. کہتے اپنی آنکھیں بند کر لا، منہ بند کر لا، کان بند کر لا. کہتے پھر تینوں حق تعالیٰ نظر آن تو میرے اتنے مذاق کریں کہ مولا روم جھوٹ بولتا ہے. بہت سا بھی یہی کہتے ہیں کہ میم مرشد ہادی سبق پڑھایا، بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہو. نین نینا ور تر تر تک دے، بن ڈٹھیوں پیا دسی وے ہو. انگلیاں کناں دے وچ دتیاں، بن سنیوں پیا سنی وے ہو. ہر خانے وچ او جانی واسدا، جے کن سیر ادھر رکھی وے ہو. جو بھی شخص باطن میں گیا ہے، ہر ایک کا ایک ہی پیغام ہے کہ اگر اس آواز بالحق کو سننا ہے، کانوں کو بند کرو. دیکھو صبح شام جہاں پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس نور کو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرو. یہی طاقت آپ کی ڈیولپ ہو کر اندر کی طرف دیکھے گی. جب تک ہم پہلے من عرف نفسہ اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہماری باڈی میں کتنے نور سے چل رہی ہے، ہم فقد عرف ربہ، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے. ہمارے اندر سکون، دھیرج پن، ہر ایک کے لیے اندر سے دعا نکلے گی، سب کا انسان بھلا مانگے گا.
جب سب کا مانگے گا اس کا خود خود ہوگا۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں محدود، یا تو اپنے لیے، اپنے کنبے پریوار کے لیے، اپنے شہر کے لیے، محلے کے لیے یا ملک کے لیے، بہت اونچا اٹھیں گے تو اپنے مذہب کے لیے۔ ہم سب کا بھلا نہیں چاہتے، حالانکہ کل روح من امر ربی ہے، ساری روح اسی ذات کی ہیں۔ سب کا بھلا مانگیں گے تو جو سب کو پیدا کرنے والا، اس کے دل میں ہم گھر کرتے جائیں گے، وہ ہمارے دل میں آتا جائے گا، کیونکہ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کے لیے ہم جینا سیکھ جائیں، ہمارا بھلا خود خود ہوتا رہے گا، کیونکہ جس نے بھلا دینا ہے وہ ذات جانتی ہے، وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے کردار کے بدلے یہاں گروی رکھا ہوا ہوں، اس کردار کی کنجی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج کے نہیں آئے، روح مرتی نہیں ہے، خدا نے نہیں مانا، اس کے جز نے کب مرنا ہے؟ بار بار روح جسم لیتی ہے، اس جہان سے نکل نہیں سکتی، بندگی کرے گی، اس سوراخ میں سے واپس جیتے جی جانا اس جہان میں سیکھ جائے گی، وہ اس جہان سے شفٹ ہو سکتی ہے روح دوسرے جہان میں۔ ہم نے کسی شہر میں جا کر شفٹ ہونا ہے، ہم پہلے اس کا وزٹ کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں ابھی میرے رہنے کی جگہ، کاروبار کی جگہ ہے، اس کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ اور موت سے ہم سب ڈرتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ ایک اور صورت میں بھی آتا ہے، دخان ہے شاید 56 نمبر ہے، کہ اس زندگی کے بعد اور کوئی موت نہیں آئے گی اور سدا کی زندگی آپ کو ملے گی۔ لیکن ہم نے جیتے جی لا فیکم خلقن جدید میں جانا ہے، کہ ایک ایسی صورت میں ہم نے جو نوری ہوگی اس میں جانا ہے۔ پہلے بھی ہماری نوری صورت تھی، جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 لاکھ سال پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا، اس لیے روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا گیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس دنیا میں آ کر چونکہ جسم ہمیں نظر آئے ہیں، ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، بندگی بھی کرنی ہے، کہ ہمارا مقصد یہاں سے اپنے کھاتے کو وائنڈ اپ کر کے، لینے دینے کو ختم کر کے ہم اگلے جہان میں چلے جائیں، جہاں نوری نور ہے، نوری جسم ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لیٹرین ہے، لیکن یہاں کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے ذکر الہی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ جہاں سے۔ پھر قرآن شریف میں آتا ہے کہ ذکر سب سے افضل ہے۔ اب ذکر ہم نے روح سے کرنا ہے، جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے تو کہا گیا، سوتے میں ذکر کون کرے گا؟ روح کرے گی۔ اگر ہماری عادت ہوگی تو سوتے میں ذکر ہوتا ہے، اگر ہم نے باہر عادت نہیں بنائی یہاں بیٹھ کر ذکر کرنے کی، پھر سوتے میں ذکر کون کرے گا؟ قرآن شریف تو کہتا ہے جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کرو، اور کہا گیا ہے نماز بے شک برے کاموں میں بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ذکر سب سے افضل ہے۔
کیونکہ اس کا تسلسل قائم رہتا ہے ذکر کا. یہ تو ہم نے 5 وقت کی پڑھنی ہے. ذکر کا تسلسل قائم رہتا ہے. ہتھ کار وال بلے شاہ صاحب کہندے دل یار وال. تو آخر میں دعا ہے اس مال کے کل کے آگے، رحمت للعالمین کے آگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور جتنے بھی پیر پیغمبر اولیاء آج دن تک دنیا میں آئے ہیں ان سب کے آگے، اور خاص کر اپنے مرشد کے قدموں میں سر رکھ کر جنہوں نے میری تربیت کی، مجھ پر رحمت کی، میرے ذریعے آپ پر بھی رحمت فرما رہے ہیں. یہ جو کلام آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں، تاکہ ہر انسان نئے سال میں اپنا جائزہ لیتا ہے تو ہم اپنی روح کا جائزہ لیں، نیکی بدیوں کا جائزہ لیں. اس کے لیے ہمیں حضرت شاہ جمال نے ڈائری دی ہوئی ہے، وہ ڈائری ہم پر کرنا سیکھیں، کریں. سکھایا گیا جب بھی ان کو اسم دیا گیا ہے، تاکہ ہم خود اپنا احتساب کریں. ہم لوگوں کا تو کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، ہم کیسے ہیں؟ وہ ڈائری بھریں گے، ہمیں خود اپنا احتساب ہوگا، اور ہمیں پھر پتہ بھی چلے گا کہ وہاں اندراج کرنا ہے کہ ہم نے کتنا مراقبہ کیا ہے، کتنے آواز بالحق کو سنا ہے، کتنا نور کو دیکھا ہے، پھر کیا مشکلات پیش آئیں. وہ ڈائری مرشد کو جاتی ہے 2 مہینے کے بعد، پھر وہ بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو اور ہماری روح ویاپ ہو کر اندر پرواز کرے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور عشق الہی میں جائیں، تاکہ ہم صحیح اسلام کو پہچان سکیں، جان سکیں اور عمل کر سکیں کہ اسلام کی روح کیا ہے. خدا کو دیکھنا. مولانا صاحب فرماتے ہیں مثنوی اپنی میں کہ نماز کے انڈے میں سے بچہ پیدا کرو. ہمارے پاس علم تقلیدی ہے، نقل کرنے والا، بڑوں نے کیا ہم کر رہے ہیں. تحقیقی نہ بنا، پھر تخلیقی نہ بنا. جیسے اس نے کہا انڈے میں سے بچہ پیدا کرو، کوئی چیز نئی ہم نے نہ لائی اسلام میں سے کہ خدا کو دیکھنا کیسے ہے. تو ہم سب کو توفیق بخشے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، اگلی دنیا بھی سنور جائے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر نئے سال 2021 کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور مالک ہم سب پر اپنی نظر رحمت کرے تاکہ ہم جو بگڑے ہوئے انسان ہیں سب اچھے بن جائیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.